ایران کے خلاف اپنی سرزمین اور فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کا دو ٹوک اعلان۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو کی۔ ایران میں حالیہ احتجاجات عام شہریوں کو درپیش معاشی مشکلات کے باعث سامنے آئے۔ ایران ایک مضبوط قوم ہے جس نے ماضی میں متعدد چیلنجز کا سامنا کیا۔ ایرانی قوم ان چیلنجز پر قابو پا کر مزید مضبوط ہو کر ابھرے گی۔ تجارتی تعلقات کے حوالے سے ایران اور امریکہ دونوں سے رابطے میں ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان امریکی امیگرنٹ ویزا کی پروسیسنگ سے متعلق امریکی حکام سے رابطے میں ہے اور امید ہے کہ امیگرنٹ ویزا کی معمول کی آن لائن پروسیسنگ جلد بحال ہوگی۔ معاہدہ ابراہیمی پر ہمارا موقف ایک آزاد اور خود مختار فلسطین کا قیام ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ طویل جنگ کی بجائے فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ یہ فوجی کارروائی آئندہ 24 گھنٹے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ غیر متوقع پن امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے فوری دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹر کھلنا شروع ہو گئے۔ اسرائیل توقع کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں سے قبل وارننگ دے گا۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی کرا دی، ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب نہیں ہوں گی۔ ایران کا عمل دیکھیں گے اور جانچیں گے۔ ایرانی مظاہرین پرتشدد جاری رہا تو سخت رد عمل دیں گے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ اطلاع ملی ہے ایران میں قتل و غارت بند ہو گئی، ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ امریکہ مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رکھنے پر سخت رد عمل دے گا۔ وینزویلا میں جس شخص نے راز فاش کیا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وینزویلا امریکہ کو تیل دے گا، آمدنی دونوں ممالک کے فائدے کے لیے ہوگی۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ مزید بولے میں نے تجارت کے ذریعے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، جنگیں رکوانے میں ٹیرف نے مدد کی۔ امریکی صدر نے معدنی ذخائر سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے سیمی کنڈکٹر چپ سے متعلق نیا ایگزیکٹو ایکشن منظور کر لیا۔ امریکہ جان جیسی غلطی نہ دہرائے، ہمارے عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئی، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ ہمیں ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری سیاسی اور سلامتی کے حالات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی کشیدگی کم کرنے اور باہمی تعاون کے امکانات پر بھی گفتگو کی۔ عوام کی خدمت کے لیے تیار رہے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ کہا سب کو عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ سینٹر میں مختلف اداروں کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی۔ سینٹر میں نادرا، دفتر خارجہ، پولیس، FBI کے ادارے ہوں گے۔ یہ ادارہ عوام کے لیے بے پناہ آسانی فراہم کرے گا۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے آذربائیجان کے غیر معمولی تعاون پر مشکور ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینر نے آذربائیجان میں تربیت حاصل کی۔ The province of Sindh that is often presented as a glass half empty in Islamabad. And I'd like to establish that we're very much a glass half full. Every subsequent election, the people of Sindh have entrusted the Pakistan People's Party with a larger mandate than before. We believe that healthcare should be a fundamental right. We have invested in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province. بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کی کامیابیاں دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ اسلام آباد ایوان صدر میں تقریب، غیر ملکی سفیروں کی شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ صحت کے شعبے میں بہتری پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ سندھ حکومت ہر دور میں چیلنجز سے نمٹتی ہے۔
سندھ میں عالمی معیار کی صحت کی سہولتیں مفت دی جا رہی ہیں۔ کینسر کا مہنگا علاج مفت ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت نے جناح ہسپتال کو عالمی معیار کا بنایا۔ 18ویں ترمیم کے بعد JPMC صوبے کے حوالے سے کیا گیا۔ سندھ میں تخفیف غربت پروگرام شروع کیا گیا۔ BISP بڑا سوشل سیفٹی نیٹ ورک ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کا تبادلہ، ساجد بیگ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی تعینات۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے 12 افسروں کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جاری۔ عبدالغفور انجم کی سینٹرل جیل فیصل آباد میں تعیناتی۔ حق نواز سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک تعینات۔ IG جیل خانہ جات پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ جوڈیشل کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے ایڈیشنل جج جسٹس طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دے دی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور مریم نواز نے دورہ کیا۔ سیکرٹری ڈیفنس محمد علی نے خیر مقدم کیا۔ افتتاح کے موقع پر پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے DG ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی۔ DG پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئرپورٹ کے اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ کوئٹہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شہید میجر انور کاکڑ کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات اور اظہار تعزیت۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے جام شہادت نوش کرنے والے میجر انور کاکڑ کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور فاتح خوانی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ پاکستان کے بہادر بیٹے کی باہمت والدہ ہیں اور پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ محسن نقوی کا شہید میجر انور کاکڑ کے دوسرے بیٹے کو بھی ایچسن کالج میں داخلہ کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شہید کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے اور ایک اسکول کو شہید میجر انور کاکڑ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کیا۔ شدید سردی کی نئی لہر کا الرٹ جاری، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں موسم سرد، بالائی علاقوں میں درمیانے سے شدید درجے کی برف باری کا امکان، برفانی تودے گرنے اور پھسلن کے خطرات میں اضافے کا خدشہ، عوام سے احتیاط کی اپیل۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید دھند، متعدد فلائٹس ری شیڈیول، موٹر وے پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ الیکشن کمیشن نئے قانون کے مطابق بلدیاتی انتخابات کروانے کا پابند ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے جاری شیڈیول کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے متعلق خط الیکشن کمیشن کو ارسال۔ کہا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا پرانا قانون تحلیل ہوا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کو شیڈیول کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو شیڈیول کیے گئے تھے۔ بلوچستان میں کم گیس پریشر اور عدم دستیابی پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی برہم، کہا عوام شدید تکلیف میں ہیں، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ سوئی میں خواتین آج بھی لکڑیوں پر روٹی پکاتی ہیں۔ کوئٹہ اور سرد علاقوں میں عوام سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ PPL اور سوئی سدرن گیس کمپنی کو فوری اقدامات کرنے کا حکم۔ صورتحال سے آگاہی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھیں گے۔ بلوچستان میں گیس بحران کو ہر صورت حل کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اکیڈمی کی تعزین و آرائش کے کام کا معائنہ کیا، کانفرنس ہال، ڈائننگ ہال اور دیگر رومز کا جائزہ لیا۔ زیر تربیت ASPs سے خطاب میں کہا کہ زیر تربیت ASPs کو پاسنگ آؤٹ پر پلاٹ دیے جائیں گے۔ موجودہ پولیس بیچ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ 1 ماہ کی تربیت کے لیے چین بھیجا جائے گا۔ ٹریننگ میں جدید تقاضوں کے مطابق تربیتی ماڈیولز شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی دورے پر کراچی آمد، ریلی کے دوران جام بھگ PTI کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت۔
کہا بلال محسود کی فیملی کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے۔